مشتاق پاشا صاحب صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یورپ، مختصراً میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا وہ لوگ جو پنڈال سے باہر ہیں، اس ہال سے باہر ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ناٹنگھم کی لوکل برانچ کے جو ممبران ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اندر لائیں، ہال میں لائیں اور وہ خود بھی یہاں پہ تشریف رکھیں۔ پروگرام تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہے۔ میں اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے سابق صدر، متحرک اسٹوڈنٹ رہنما جو رہے ہیں ماضی میں، اب سابقہ صدر ہیں جو رہے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ ظلم کے، جناب سردار صابر گل صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصراً اپنی بات رکھیں۔ صابر گل صاحب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسٹیج پر متمکن نو منتخب باڈی کے صدر اور سابق کنویننگ باڈی کے صدر، آپ نے آپ کے جو ذمہ داری آئی ہے، مجھے یہ توقع ہے کہ آپ جب کنونشن کروائیں گے تو وہ کنونشن اس سے دوگنا ہوگا۔ 18 نومبر کے فیصلے کے مطابق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے نہ کسی کو نکالا، نہ کسی کے خلاف بات کی، صرف تنظیم نو کا اعلان کیا۔ ہمارے ساتھی ناراض ہوئے، 9 ماہ لگے ان کو منوانے کے لیے، لیکن جب نہیں مانے تو پھر ہم نے تنظیم سازی تین ماہ کے اندر کی۔ ہم 2 لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ یہاں برطانیہ کے اندر تنظیم نو کریں۔ ایک راجہ ظفر خان صاحب جو ہمارے سفارتی شعبے کے سربراہ تھے، اور دوسرا میں سپریم کونسل کے، ہم 2 ہی لوگ تھے وہاں۔ یہاں یہ طے کیا کہ ہم اپنے دوستوں سے بات کر کے تنظیم سازی کریں گے، لیکن ہمارے 9 ماہ اس تنظیم کی بہتری کے لیے، تنظیم کے مفاد کے لیے اپنے دوستوں کی منت سماجت کرتے ہوئے گزرے۔ ان کی صحت خراب تھی، لیکن باوجود ان 7 ممبران کا شکریہ جنہوں نے ساتھ دیا، جو عبوری کمیٹی کے ذمہ دار تھے۔ پھر ان دوستوں کا شکریہ جو چار لوگ کنویننگ کمیٹی کے ممبر بنے۔ نارتھ ٹو ساؤتھ ہم نے تنظیم سازی کی، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، یہ مختلف باتیں ہوئی ہیں کہ ہم تنظیمی ساتھیوں کو، تمام نیشنلسٹ قوتوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں جو ہم سے الگ بھی ہو گئے، کہ کل اگر قومی نریٹو پر کسی آپ کو کہیں بھی ضرورت ہو تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک تیز چلتا ہوا گھوڑا ہے، یہ آپ کا ساتھ دے گا، ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ لیکن صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، صرف ذاتی سیاست کرنے کے لیے، صرف ذاتی نمود و نمائش کے لیے، صرف ذاتی اپنی شخصیات کو اجاگر کرنے کے لیے لبریشن فرنٹ کے اکابرین کی، یہاں سردار الطاف صاحب نے بات کی کہ دیکھیں دال سے شروع ہونے والا فلسفہ امان اللہ خان، فلسفہ مقبول بٹ، آج بچے کے اندر آج ریاست گیر ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر شہداء کا خون ہے، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے ان بزرگوں کی دن رات کی محنت ہے، اور قائد تحریک امان اللہ خان اور یاسین ملک کی جہد مسلسل ہے۔ میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اور کٹھن حالات آ رہے ہیں۔ ہمیں شاید جو بڑا بھائی اگر ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا، گلگت بلتستان کو صوبہ بنائے گا، تو آج ہم اس اجتماع کے اندر ہیں، آج ہم اس صحت کے اندر ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے جائیں گے، ہاتھ کھڑا کرو، اکراس دی پارٹی، یہ کسی ایک فرد، یہ لبریشن فرنٹ کا مسئلہ نہیں کہ ہماری ریاست کو تقسیم کرے، ہماری ریاست کو حصے بکھرے کرے۔ جب بھارت کرے تو ہم اس کی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جب پاکستان کرے تو ہم کہیں کہ نہیں، یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے۔ میں ان تمام دوستوں سے کہ یہ ہم کریں گے، یہ آج کے اس اجتماع کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی تقسیم اور غیر محدود حق خود ارادیت ریاست جموں کشمیر کی اکراس دی بورڈ، وہ ریاست کا
खित्ते का कोई शख्स, वो गलगित से है, वो लद्दाख से है, वो श्रीनगर से है, वो आजाद कश्मीर से है, हमारे कंसेंसस मौजूद है। मुझे पता है वक्त की किल्लत है, इतना बातें सच्ची बात है, मुझे बहुत करनी थी तंजीम के एतबार से, तहरीक के एतबार से, नजरिया के एतबार से, मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी जो हमारी क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं आप दोस्तों के दरमियान, सदर साहब के दरमियान, जफर साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। हमारे 2 मुकर्रिर आगे हैं जिस खंदा पेशानी से आपने इतनी बड़ी तादाद में आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके ये काउंट होता है। आज यहाँ ये सारी चीजें लाइव हो रही हैं। पाकिस्तान को बहुत खतरा ये इस डायस्पोरा कश्मीर कम्युनिटी से है, और हम 2 ही हमारे पास कितने रह गए हैं जिनको हम तहरीक का बेस कैंप, तहरीक का एक बुनियादी गढ़ बना सकते हैं। वो एक आजाद कश्मीर का ये लूली लंगड़ी जो इक़्तिदार है, इसको संवारने से, इसको निखारने से, और जो दूसरा बड़ा एक हल्का है वो डायस्पोरा कश्मीर कम्युनिटी है जो बरतानिया के अंदर रहती है। तो मैं यहाँ हमारे बिलखुसूस क्लेयर बिडवेल, she came from all the way Scotland. I would like to thank you, Claire Bidwell, for your tremendous job. You are working for the release of Yasin Malik. I humbly request you all, just clap for the Honorable Lady Claire Bidwell, what she is doing from last 3-4 years for the release of Yasin Malik, working for the human rights and presenting the Kashmiri pure narrative. Yes, we are a nation. We are not ashamed. We should emphasize we are working here in United Kingdom, and we should emphasize on the foreign policy. We should influence the foreign policy of this country as well. We have to change the. We have to emphasize them, and they should change the rhetoric of old rhetoric that the Kashmir is the disputed territory between India and Pakistan. This is not the matter of the border. This is not the matter of the resources. This is an indigenous movement. It's a matter of the 20 million people of Kashmir for their future. For the right is given. The right is inherent. The right which we are fighting for, the unfettered right of self-determination. So thank you very much for the lady came from all the way Scotland, and we expecting that she would continue this struggle with shoulder to shoulder with us. Thank you.